وعد الله الحسنى وقال النبي الأمي العربي الهاشمي الكريم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به او كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند بیدار ہو کر سردی کا احساس چھوڑ کر پوری ہمت سے ثواب نجات بخشش کی کامل امید سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض. اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد. جو لوگ ازل سے ہی وفاؤں کے امی ہیں وہ طوفانوں سے ٹکراتے ہیں گھبرایا نہیں کرتے. جو لوگ ازل سے ہی وفاؤں کے امی ہیں وہ طوفانوں سے ٹکراتے ہیں گھبرایا نہیں کرتے. اور جن کے دل میں ہو ختم نبوت اصحاب و آل نبی کی سچی جو محبت وہ خون میں نہاتے ہیں تو قطرایا نہیں کرتے. دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں. ارے زمانے کو بتا دو ہم صحابہ اور اہل بیت کے دیوانے ہیں. کہا مدنی نے میرے یار ہادی ہیں ستارے ہیں. یہ فیصلہ کن ارشاد مدنی کے جہاں بر کو بتانے ہیں. انتہائی واجب الاحترام آواز کھول دیں اس کی لائق ست تعظیم و تکریم مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستو ضلع نارووال سے تعلق رکھنے والے غیرت مند سنی نوجوان ساتھیوں مجھ ناچیز کے ذمہ دو عنوان لگائے گئے ہیں. ایک اشتہار کے اوپر تحفظ ختم نبوت کا جو آپ مین نام دیکھ رہے ہیں. دوسرا موقع کی مناسبت سے آج چونکہ 25 رجب ہے اس سے 3 دن پیچھے چلے جائیں تو 22 رجب المرجب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم تر اور مظلوم تر صحابی کی وفات ہے. عظیم بھی بہت ہیں اور مظلوم بھی بہت ہیں. مظلوم تو اس حد تک تو بیگانہ ہے جسے لفظ معاویہ اچھا نہیں لگتا. میں بڑے درد سے عرض کرنے لگا ہوں
خود گناہگار کانوں سے سنا، سنی کا سٹیج بیان کرنے والا سنی. جب حضرت معاویہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو اختلافی شخصیت ہے، معاذ اللہ یہ متنازع فی شخصیت ہے. تو کوشش کروں گا، سردی انتہائی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے، اور ابھی تو پروگرام آگے چل رہا ہے. تو یہ موضوع تھوڑا سا جا کا سننے والا ہے، تو کوشش کروں گا دونوں طرف اپنا حصہ ڈالوں، اپنا اور اپنے بڑوں کا پیغام آپ تک پہنچاؤں. جہاں تک عقیدہ ختم نبوت کا تعلق ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں. جس طرح اللہ کو صرف ماننا کافی نہیں، کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو خالق مانتا ہوں، میں اللہ کو رازق مانتا ہوں، یہ کرنٹ چھوڑا یار. میں اللہ کو داتا مانتا ہوں، میں اللہ کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اللہ کو حاجت روا مانتا ہوں. اب توجہ ادھر رکھیں جزاک اللہ، پھر بات سمجھا نہیں پاؤں گا میں. کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو آسمان زمین بنانے والا مانتا ہوں، صرف اتنا ماننا کافی نہیں ہے. آج ہم کسی سے بات کرتے ہیں بھئی یہ کام شرک ہے، وہ کہتے ہیں شرک کیسے ہے؟ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، شرک کیسے ہوا؟ ہم اللہ کو داتا مانتے ہیں، شرک کیسے ہوا؟ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، پھر شرک کیسے ہو گیا؟ ہم اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، شرک کیسے ہو گیا؟ پوری ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، کسی فرقے کی بات نہیں، کسی مسلک کی بات نہیں، کسی جماعت کی بات نہیں، قرآن کا سبق دینے لگا ہوں. صرف اللہ کو خالق ماننے کا نام توحید نہیں ہے، صرف اللہ کو داتا ماننے کا نام توحید نہیں ہے، صرف اللہ کو مشکل کشا یہی کہنا کہ اللہ مشکل کشا ہے اتنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اگر اللہ کو خالق مالک رازق داتا مشکل کشا ماننے سے نجات ہوتی تو ابو جہل بخشا جاتا، عتبہ بخشا جاتا، مشرکین مکہ بخشے جاتے. قرآن کہتا ہے وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کی قہاریت کو ماننے والے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں نبی جی آپ ان سے سوال کیجئے من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ مکے کے مشرک ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ ہمارا خالق اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، آپ ان سے یہ سوال کیجئے تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اب بھی کہیں گے ہمارے پروردگار تو رب ہے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کو مانتے تھے، اپنی اولادوں کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے، مسجدوں کو بنانے والے تھے. لیکن اس کے باوجود نارووال کے دوستو اس گناہگار کے لفظوں کی طرف توجہ رکھنا. میں اپنے بڑوں کی ذمہ داری سے بڑوں کا سبق پوری ذمہ داری سے سنانے لگا ہوں. وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اور دلیل میں آپ کو قرآن سے دے رہا ہوں. قرآن میں مشرکوں سے سوال کیے گئے، آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ یہ کون ہے جس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا؟ انسان کی خدمت میں کس نے لگایا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سوالوں کے جواب میں وہ لات کا نام نہیں لیتے تھے، منات کا نام نہیں لیتے تھے، عزا کا نام نہیں لیتے تھے، وہ اپنے بتوں کا نام نہیں لیتے تھے، کسی سرکار کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ کہتے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں آسمانوں کا خالق اللہ ہے، زمین کا خالق اللہ ہے، زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا وہ اللہ ہے. اس کے باوجود جب ان کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے
है उलाइका हुमुल मुशरिकून, ये पक्के मुशरिक हैं। इसके बावजूद कुरान कहता है उलाइका सहाबुन नार, ये दोस्ती है। इसके बावजूद कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये शैतान का लश्कर है। अब सवाल कीजिए, अल्लाह ये आपको मानते हैं फिर भी शैतान का लश्कर क्यों हुआ? आपको मानते हैं फिर भी दोज़ख का ईंधन क्यों बने? आपको मानते हैं फिर भी नारी क्यों हुए? तो कुरान जवाब देता है वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह को मानने के साथ साथ औरों को अल्लाह का शरीक ठहराते। वो ये कहते अल्लाह भी खालिक है, ये भी कुछ करते हैं, अल्लाह ने अपने इख्तियारात इन्हों में तकसीम कर दिए हैं, ये अल्लाह के कामों में अल्लाह के शरीक हो गए। तो अकीदा मालूम हुआ सिर्फ खालिक मानना काफी नहीं, बल्कि यूं कहो और कोई खालिक नहीं, सिर्फ अल्लाह खालिक है। मुश्किल कुशा मानना काफी नहीं, बल्कि अल्लाह को मानना, बाकियों की नफी करना। जब दोनों बातें पाई जाएं फिर तौहीद बनेगी, इसके अलावा तौहीद नहीं बनेगी। मैं अल्लाह को भी दाता मानूं, किसी और को भी दाता मानूं, ये तौहीद नहीं। अल्लाह को भी मुश्किल कुशा कहूं, किसी और को भी मानूं, ये तौहीद नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबक यही है। 5 वक्तों में 5 नमाजों में 48 रकतें आती है, हर रकत में सूरे फातिहा है। गोया के रोजाना 48 दफा अल्लाह के सामने तू इकरार करता है अल्लाह इबादत तेरी है, किसी और की नहीं है, मदद के लायक तू है, कोई और नहीं है। मेरी डुबियों को किनारे लगाने वाला सिर्फ तू है, कोई और नहीं है। मेरी कश्तियों को पार करने वाला सिर्फ तू है, कोई और नहीं है। मालूम हुआ तौहीद इतनी नहीं अल्लाह खालिक है, बल्कि तौहीद ये है अल्लाह को मानना, बाकी सबका इनकार करना। एक शख्स अल्लाह को मानता है, बाकियों की नफी नहीं करता, तो ये तौहीद ओ गिल्ली लकड़ियों बोलो तो सही यार। मैनू पता होंदा मैं शेखुपुर तो गड्डी नाल ले आंदा जेड़ी मेरी गल दा जवाब दे। सिर्फ अल्लाह को मानना काफी नहीं, खुदारा तवज्जो से बात को समझिए, फिरका वारियत को नहीं, प्यार का, अमन का, मोहब्बत का, अपनी और आपकी कब्र का भला सोच के आपको सबक दे रहा हूं। पहले ये माना समझे गलतियां हैं हमारी। वो जी एक शख्स अल्लाह को सजदा कर रहा है, मुशरिक कैसे हो गया? अल्लाह को खालिक मानता है, मुशरिक कैसे हो गया? अल्लाह को दाता मानता है, मुशरिक कैसे हो गया? वो तवाफ तो अबू जहल भी करता था, वो भी अल्लाह का नाम लेते थे, लेकिन मुशरिक इसलिए कहलवाए कि अल्लाह को मानकर औरों को भी शरीक ठहराते थे। तो 2 चीजों का पाया जाना जरूरी है, अल्लाह को मानना, बाकी सब की नफी करना, तब तौहीद बनती है। अल्लाह को मानना, बाकी सब की हिम्मत करो और हिम्मत करो थोड़ा जा, बाकी सब की। तो यूं नहीं अल्लाह मुश्किल कुशा, बल्कि कहो अल्लाह ही मुश्किल कुशा। अल्लाह दाता नहीं, बल्कि अल्लाह। मैं किहड़े पासे फस गए यार जाग। रोजाना जलसे होंदे ने, पर इन्ना ठंडा काम तो नहीं कदी वेखिया। तुसीं फिर भी थल्ले बैठे हो, जुड़ जुड़ के बैठे हो, तो मैं कल्ला खलोता, चादर भी कोनी लई हुई। मेरी आवाज आ रही कि नहीं? थोड़ी तुसीं करो ना बरकत वास्ते। अल्लाह के बंदो, हम तौहीद का नारा यहाँ नहीं लगा रहे, बिलाल हबशी ने तो आपके तड़पते हुए अंगारों में लगाया है, दहकते हुए अंगारों में लगाया है। असहाबे मुस्तफा तो सूली के फंदों पे लटके, तौहीद के नारे को नहीं छोड़ा। सईदा सुमैया के टुकड़े हो गए, नारे तौहीद को नीचे नहीं होने दिया। सईदा जुनैरा की आंखें निकाली गई, नारे तौहीद को पस नहीं होने दिया। हजरत अबू फकीया की चमड़ियां उधड़ गई, नारे तौहीद को पमा नहीं होने दिया। असहाबे मुस्तफा ने अपना धन मन कटकटा के जमाने को बताया है, जानी सारा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, वफादारा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, शान सहाबा, शान
صرف اللہ کو ماننا کافی ہوتا تو میرا اور آپ کا کلمہ یوں ہی ہوتا، اللہ الہ، اللہ الہ ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اتنا کلمہ ہو جاتا۔ لیکن پہلے اللہ نے لا لگایا، لا کہ پہلے سب کی نفی کر، لا الہ کوئی الہ نہیں، لا الہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، لا الہ کوئی بیٹی اور بیٹے دینے والا نہیں، پہلے سب کی نفی کر۔ اللہ میں نے سب کی نفی کر دی کہ کوئی نہیں، کہا اب اقرار کر، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ بولے کون ہے؟ تو معنی معلوم ہوا، توحید اس چیز کا نام ہے، اللہ کو ماننا، باقی سب کی نفی کرنا۔ اللہ خالق نہیں بلکہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ مشکل کشا نہیں بلکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ داتا نہیں بلکہ اللہ ہی داتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو معنی سمجھانا چاہ رہا تھا، ختم نبوت کا مطلب یہی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی، مشرکین سے بات ہو تو یہی اعتراض، جی ہم اللہ کو مانتے ہیں پھر ہمیں مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ نے یہ توحید کا معنی سمجھ لیا پھر بات پکی طرح سمجھ آ جائے گی۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، یہ تو مشرک بھی کیا کرتے تھے۔ دلیل کے طور پر میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، وہ اللہ کے قائل تھے لیکن غیروں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے، اللہ کو ماننے کے باوجود وہ جہنمی کہلوائے، اللہ کو ماننے کے باوجود وہ حزب الشیطان کہلوائے۔ بالکل اسی طرح جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، علم ختم نبوت کو بلند کرتے ہیں، تو تیرے اور میرے ماحول میں بڑھا جانے والا کائنات کا گندے گٹر کا گندا اور غلیظ ترین کیڑا، میرے نبی کی ختم نبوت کا دشمن مرزائی اور قادیانی، بھولے اور سادے مسلمانوں کو یہ جھانسا دیتے ہیں، وہ تو مولویوں کی بات مانتے ہو، ہم حضور کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم محمد رسول اللہ مانتے ہیں، جی ہم کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، مسجد کو مانتے ہیں، اذان کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، داڑھی پگڑی کو مانتے ہیں، تسبیح و تکبیر و تحمید کو مانتے ہیں، پھر ہم کافر کیسے ہو گئے؟ بالکل وہی بات جو عقیدہ توحید میں ہے، وہی عقیدہ ختم نبوت میں ہے۔ وہاں جیسے اللہ کو صرف ماننا کافی نہیں بلکہ غیروں کی نفی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح صرف حضور کو نبی ماننا کافی نہیں۔ کوئی شخص یہ کہے حضور نبی ہے تو ختم نبوت پہ ایمان ابھی نہیں ہوا، حضور پیغمبر ہے ختم نبوت میں ایمان نہیں ہوا، حضور اللہ کے رسول ہے ابھی ایمان پورا نہیں ہوا۔ ایمان تب ہوگا نبی کو ماننا، باقیوں کی نفی کرنا۔ یہ مان جا حضور نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نہیں ہے، حضور رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نیا رسول نہیں ہے، حضور پیغمبر ہے، آپ کے بعد نیا کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب یہ معنی سمجھیے گا، مرزائی دھوکہ دیتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں۔ اگر آپ نے آج کی میری گفتگو سمجھ لی، کسی بھائی کے دل میں اتر گئی تو مجھے اللہ کے گھر سے باوضو کھڑا ہوں، واسی کو امید ہے میرے اور آپ کی بخشش کے لیے یہ کافی ہو سکتا ہے۔ حشر کو حضور کے کوثر کے جام سے ہم شفایاب ہو سکتے ہیں، نصیبہ وار پا سکتے ہیں۔ دوستو صرف حضور کو ماننا یہ ختم نبوت نہیں ہے بلکہ اس بات کا اقرار کرنا حضور نبی ہے اور آخری نبی ہے، رسول ہے اور آخری رسول ہے، پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، نیا رسول نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ روح اللہ آئیں گے، کلمہ میرے نبی کا پڑھیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے جناب عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، یہ دورہ کے لیے امریکہ چلے جائیں، امریکہ جانے کے بعد ان کے وزیر اعظم نہیں رہیں گے کیونکہ یہ اپنی حدود سے باہر چلے گئے۔ اب اگلا زمانہ اگلے وزیر اعظم کا ہے، یہ وزارت سے ختم نہیں ہوئے، وزارت پچھلے والوں کے لیے ہے، اگلے والوں کے لیے ان کا اور وزیر اعظم ہے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، ان کی نبوت چھینی نہیں گئی۔ مرزائی کہتے ہیں مسلمانوں تم کہتے ہو عیسیٰ آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں جی امتی ہوں گے، تو پھر آپ پہ اعتراض
اعتراض کریں گے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کسی کو نبوت دے پھر نبوت چھین لے، اللہ رسالت دے رسالت چھین لے۔ ہم کہتے ہیں رسالت چھینی نہیں ہے، نبوت چھینی نہیں ہے، ان کی نبوت کا زمانہ تب تھا جب میرے نبی نہیں آئے، ان کی رسالت کا زمانہ تب تھا جب میرے نبی نہیں آئے۔ جب یہ سورج طلوع ہو گیا تو سورج کے نکلنے کے بعد بلبوں کی ضرورت نہیں رہتی، لالٹینوں کی ضرورت نہیں رہتی، ابھی اس روشنی کی ضرورت اس لیے ہے سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن اب صبح ہو جائے، دن کے 12 بج جائے، پھر ساری لائٹیں بجھ جاتی ہیں، کیونکہ اب زمانہ سورج کا زمانہ ہے۔ بالکل اسی طرح آسمان پہ چمکنے والے جیسے ستاروں میں سورج سب سے بڑا، اسی طرح نبوت کی آسمان پہ جتنے نبی آئے سب کی روشنی کمال کی ہے، ان کی مثال ستاروں جیسی ہے، میرے نبی کی مثال سورج جیسی ہے، اور یہ سورج بھی وہ ہے، آسمان کا سورج تو روشنی نیچے پھینکتا ہے، میرے نبی کا نور زمین میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، عرش پہ بھی ہے، فرش پہ بھی ہے، لوح پہ بھی ہے، قلم پہ بھی ہے، پربت پر بھی ہے، صحرا پہ بھی ہے، کائنات کے ذرے ذرے تک جہاں جہاں پہ جب جب تک کے لیے رب کی خدائی ہے، وہاں وہاں محمد کی مصطفی ہے۔ اب نیا نبی آ سکتا؟ بولیں ذرا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور کا نام آئے تو درود سے بخل نہ کیجئے، صلی اللہ، یا تھوڑا جا بولو یار، ہمت کریں تھوڑے ذرا، صلی اللہ نہیں، پورا درود، حضور کی آل کا ذکر بھی ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عجب فیض ہے مولانا صاحب، عجب ہی فیض ہے، عجب فیض ہے، میرے نبی کی رحمت کا بلال، درود ان پہ پڑھتا ہوں، رحمت مجھ پہ برستی ہے، صلی اللہ۔ سیدہ حلیمہ لے کر آئیں علیہ وآلہ وسلم، تو حضور کو اپنے خیمہ میں رکھا، تو آپ کی قریب والی جو دوسری تھی وہ کہنے لگی، حلیمہ عجیب بات ہے، آپ جو اپنے خیمے میں چراغ جلائے بیٹھی ہیں اس کو بجھاتی نہیں ہے، سانو پتہ ہے تسی کڈے مالدار ہو، ہم آپ سے تونگری میں زیادہ ہیں، اس کے باوجود ہمارا چراغ تو مدم ہو جاتا ہے، آپ کا چراغ جلتا ہی جلتا ہے، اس کی روشنی مدم ہوتی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا میں آپ کو دکھاؤں کون سا چراغ میں نے جلایا ہے، آؤ تمہیں لے کر آتی ہوں۔ جب وہ اپنی جھونپڑی میں لائے تو چہرے نبوت سے پردے کو ہٹایا، یہ تو نور نبوت کا چاشنا تھا، یہ تو نور نبوت کی لاٹیں تھی، یہ تو نور نبوت کی مہکاریں تھی جس نے ہر طرف روشنی پھیلا رکھی تھی۔ کہا آؤ، یہ کسی چراغ کا چاشنا نہیں ہے، یہ کسی چراغ کی روشنی نہیں ہے، یہ نور مصطفیٰ کی کرنیں ہیں، اور یہ وہ چراغ آیا ہے، اس کے آنے کے بعد میں نے سارے دیے بجھا دیے ہیں، لا نحتاج الی السراج من مسکنت اخذناہ، جب سے میں نے اس کو لیا ہے ہمیں کسی چراغ کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں کسی لالٹین کی ضرورت نہیں، اب یہ وہ چراغ طلوع ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور کسی اور کی ضرورت تو تب ہو اگر یہاں کمی ہو، مجھے کوئی کانا نہیں چاہیے، مجھے کوئی مرزائی نہیں چاہیے، میں کسی اور کی طرف تب جاؤں اگر یہاں کمی ہو، اگر یہاں نور مدم ہوا ہو، اگر یہاں روشنی کم ہو۔ یہ تو جب سے طلوع ہے، روشنی بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، پھیل رہی ہے، پھیل رہی ہے، سلطنتیں بدل گئی، نور مصطفیٰ کی روشنی بڑھ رہی ہے، زمانے بدل گئے، نور مصطفیٰ کی روشنی بڑھ رہی ہے، قیامت آ جائے گی، نور مصطفیٰ کی روشنی مدم نہیں ہوگی، اور یہ مدم بھی کیسے ہو سکتی ہے، یہ سورج روشنی دے تو نیچے نیچے میں نبی نے ایسی روشنی دی، وہ فرشوں پہ بھی ہے، عرشوں پہ بھی ہے۔ تو ختم نبوت کا معنی صرف حضور کو نبی ماننا کافی نہیں، بلکہ اس بات کا اقرار کرنا حضور نبی بھی ہے، آخری بھی ہے، حضور رسول بھی ہے، آخری بھی ہے، آپ پیغمبر بھی ہے، آخری بھی ہے۔ اب اگر
اگر دلائل کو شروع کیا جائے تو قطاریں لگ جائیں ختم نبوت کی دلائل کے طور پر، لیکن چونکہ میرے ذمہ موضوع حضرت معاویہ کا لگایا گیا ہے تو اپنے وقت میں رہ کر میں مناسبت پیدا کرنے لگا ہوں۔ ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آؤ ایک دلیل عرض کروں۔ ختم نبوت کی سب سے واضح دلیل حضور کو صحابہ جیسی جماعت کا مل جانا، حضور کو صحابہ جیسے جانثاروں کا مل جانا، آقا کو اصحاب مصطفیٰ جیسے رضا جانثار وفادار حبداروں کا مل جانا، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ انبیاء اور بھی آئے، کسی پیغمبر کو اتنی کثیر تعداد میں صحاب نہیں ملے اور اس طرح کے صحاب نہیں ملے، یہ نبی کو اتنی کثیر تعداد میں ملنا اور اس طرح کے صحاب کا مل جانا جنہوں نے اپنے جسموں کو چھلنی کروایا، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ اگر یاد نہ آئے تو ذرا یہ واقعہ دیکھ لیجئے، جس وقت ایرانیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا دجلہ کے کناروں پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا، اب صحابہ کے گزرنے کے لیے کوئی خشک راستہ نہیں۔ حیات الصحابہ پڑھیے، حضرت کاندری کو پڑھیے، تیسری جلد سے پڑھ رہا ہوں، آپ کو یہ واقعہ نظر آئے، میں صرف سہارا لے رہا ہوں۔ حضرت یاسین پیغمبر کے صحابی امیر لشکر ہیں، آپ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم محمد کے جانثار ہیں، محمد کے وفادار ہیں۔ کل کو صحابہ موسیٰ کے لیے اگر دریا نے راستے بنا دیے تھے تو ہم تو موسیٰ نہیں، موسیٰ کے بھی نبی کو ماننے والے ہیں۔ اگر وہ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے تو ہم حبیب اللہ کو مانتے ہیں، اگر وہ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے ہم اللہ کے حبیب کو مانتے ہیں۔ آؤ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، دریا کے کنارے پہ اللہ سے دعا کی، نستعین باللہ ونتوکل علیہ، ہم مدد اللہ سے مانتے ہیں، بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں۔ یہ نعرہ لگانے کے بعد اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا اور امیر لشکر کہنے لگے آؤ اگر کسی کا نقصان ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا، پیغمبر کے صحابہ اپنے گھوڑوں کا جب دریا پہ چلاتے ہیں تو دریا کی موجوں پر، دریا کی روانی پر، دریا کے تسلسل پر، دریا کے چلاؤ پر پیغمبر کے صحابہ اپنے گھوڑوں کو ہی دوڑاتے دوڑاتے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پار ہو گئے۔ وہ تیز رفتاری سے چل رہے تھے، دیکھنے والا سمجھ رہا تھا شاید یہ دریا پہ نہیں، یہ خشکی پہ چل رہے ہو، یہ پانی پہ نہیں، یہ مٹی پہ چل رہے ہو، حالانکہ پانی میں چل رہے تھے۔ پیغمبر کے جانثار اتنی تعداد میں اس طرح کے جذبے والے مل جانا یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پیغمبر کے صحابہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں ہو گئے۔ ایرانیوں نے دیکھا جن کے گھوڑوں میں اتنی پاور ہے، جن کے جذبے اور ولولے میں اتنی طاقت ہے، ہم ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ کے لیے میدانوں کو خالی کر دیا۔ پیغمبر کے صحابہ کے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھ کر کسی شاعر نے اپنے تخیل میں یوں کہا کہ ساحل سے کشتیاں لگائے ہوئے ہیں، ساحل سے کشتیاں لگائے ہوئے ہیں، ارے وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ ان طرح کے جانثاروں کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی اور نے اب نہیں آنا، وگرنہ کسی اور کے لیے اس طرح کے صحاب دیے جاتے۔ یہاں چونکہ ساری عظمتوں کا اختتام ہو رہا تھا تو کائنات میں جو سب سے وفادار طبقہ تھا اصحاب کی صورت میں وہ اللہ نے حضور کو دیا۔ آئیے اسی طبقہ وفادار میں ایک نام کاتب وحی امام تدبر و سیاست جناب سیدنا امیر معاویہ کا آتا ہے۔ ایک بات صرف آپ کے موضوع کی، چونکہ موضوع بہت تفصیلی ہے اور موسم کی اس خرابی کی وجہ سے پروگرام کلوز کیا جا رہا ہے، جو وقت تھا اس میں بات پوری کر رہا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین رشتے ہمیشہ یاد رکھیں اور ایک نسبت یاد رکھیں۔ تین رشتے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5ویں نمبر پر آپ کا نسب ملتا ہے۔ زمانہ اپنی جد پہ ناز کرتا ہے، اور جی اے سیدہ کا پتر ہے، اے جی اندہ نسب سادات کے ساتھ ملتا ہے، اور میں قربان جاؤں کائنات میں سب سے اعلیٰ نسب میرے نبی کا نسب ہے، سب سے اعلیٰ حسب میرے نبی کا حسب ہے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ، گونج نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آل کا ذکر ضرور کیجئے، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم
بن عبد مناف آقا جان کے نام سے شروع کیا جائے تو 5ویں نمبر پہ آپ کے دادا جان حضرت عبد مناف بنتے ہیں. یہی دادا حضور کے ہیں, یہی دادا مولا علی کرم اللہ وجہ کے ہیں, یہی دادا حضرت امیر معاویہ کے ہیں. آپ کا نام اس میں گرامی امیر معاویہ, والد کا نام ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. 5ویں نمبر پہ جا کے دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے. دوسری نسبت رس کرنے لگا ہوں, آپ کی ہمشیرہ جناب سیدہ رملہ ام حبیبہ ام المومنین ہیں, حضور کی گھر والی ہیں, زوجہ محترمہ ہے اور ماں کا بھائی ماموں ہوا کرتا ہے. اس نسبت سے حضرت معاویہ آپ کی ہمشیرہ ام المومنین تمام مومنوں کی ماں ہیں, تو آپ تمام مومنوں کے ماموں ہیں. حلالی بیٹا کبھی اپنے ماموں کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا, کبھی ان کے لیے اپنی زبان کو نہیں کھولتا, وہ ماں کی نسبتوں کی لاج رکھا کرتا ہے. حضور سے دوسری نسبت آپ کی یہ ہے جیسے آپ حضور کے سالے لگتے ہیں, بالکل اسی طرح حضور کے ہمزل اور جسے پنجابی میں سانڈو کہا جاتا ہے. حضرت معاویہ کا شان کیا ہے, آپ نے اعتراضات سنے, کبھی نسبتوں کو کھولا جائے. حضرت معاویہ کی گھر والی کا نام سیدہ قریبۃ الصغریٰ ہے, ان کی دوسری ہمشیرہ کا نام حضرت ام سلمہ ہے. ایک بہن کا نکاح آقا جان سے ہوا تو ام المومنین بنی, انہی ام سلمہ کی دوسری بہن کا نکاح جناب سیدہ قریبۃ الصغریٰ کا حضرت امیر معاویہ سے ہوا تو نبی سے دوسری نسبت یہ طے ہوئی, آپ آقا جان کے سانڈو اور ہمزلف لگتے ہیں. تیسرا رشتہ رس کرنے لگا ہوں, خدا را اس کو سنبھالیے, یاد کر کے جیجئے. جو آپ کو حضرت معاویہ کے نام پہ اعتراض کرے اس کے سامنے یہ نسب کھول دیجئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ اسد اللہ رضی اللہ کرم اللہ سلام اللہ صلاۃ اللہ رضوان اللہ, آپ کے بیٹے ہیں شہید کربلا جناب حسین ابن علی, جو ہماری آنکھوں کا نور ہے, جن کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں, جن کے جوتوں کے نیچے لگی ہوئی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. حضرت حسین ابن علی کی ایک زوجہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ لیلا ہے. یہ لیلا کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی سکی بھانجی رکھتے ہیں. حضرت امیر معاویہ حضرت حسین کی بیوی حضرت لیلا کے ماموں لگتے ہیں. حضرت معاویہ کی ایک ہمشیرہ کا نام حضرت میمونہ تھا, میمونہ کی بیٹی کا نام لیلا ہے. لیلا کا حضرت معاویہ سے نکاح ہوا تو اسی لیلا سے علی اکبر شہید کربلا پیدا ہوئے ہیں. انتہائی بے انصافی کی بات ہوگی, میں علی اکبر کا نام لوں ان کے ماموں کو بھول جاؤں, میں حسین کا نام لوں حسین کی بیوی کے ماموں کو بھول جاؤں, میں نہیں کر سکتا. چونکہ اہل سنت جیسے چہرے کی دونوں آنکھیں برابر دیکھتے ہیں, بالکل اسی طرح ہم اپنے عقیدے اور ایمان اور محبت کی دونوں آنکھوں سے برابر دیکھتے ہیں. ہم تو برسر عام علل اعلان یہ کہتے ہیں ہماری ایک آنکھ کا سرما پیغمبر کے صحابہ ہے تو دوسری آنکھ کا سرما حضور کے اہل بیت ہے. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, سیدنا امیر معاویہ, سیدنا آپ کی عظمت کو, آپ کی شان قرآن ہے معاویہ, معاویہ کاتب قرآن ہے, کاتب قرآن ہے. کان معاویہ یکتب الوحی, حضور کے قدموں میں بیٹھ کے وحی کو لکھا کرتے. کیا ان کا یہی قصور ہے؟ انہوں نے قرآن کریم کو لکھا, آج ان کا لکھا ہوا قرآن تیرے اور میرے پاس ہے, میرے آپ کے ان معصوم بچوں کے سینوں کی تختیوں میں محفوظ ہے. ان کے احسان کو کیوں بلاتے ہو؟ حضرت معاویہ جب وحی لکھا کرتے تھے, شارح مشکات حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کانا لا یستکتب الوحی الا عدلا امینا, نبی کا مزاج یہ تھا, حضور اپنا منشی اسے ہی رکھتے تھے, وہی اسی سے لکھاتے تھے جو عادل بھی ہو, جو امانت دار بھی ہو. حضرت معاویہ کا نبی کے قدموں میں بیٹھنا, حضور کا منشی بن جانا, آپ کے سرکاری خطوط لکھنا, خطوط کا جواب آنا, حضرت معاویہ کا نبی کی طرف سے جواب دینا, حضور کا ان پر اعتماد کرنا, اس بات کی دلیل ہے معاویہ نبی کی آنکھوں میں امانت دار بھی تھے, عادل بھی تھے. آئیے تیسری بات عرض کرنے لگا ہوں, اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. حضرت معاویہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں عمرۃ القضاء کے موقع پر جب حضور عمرہ سے فارغ ہوئے, آپ سمجھتے ہیں عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے
بالوں کا حل کروایا جاتا ہے، بالوں کو اتارا جاتا ہے۔ وہ خوش نصیب انسان جس نے نائی بن کر نبی کے منہ مبارک کو تراشا، نبی کے بالوں کو کاٹا، اسے ہی تو امیر معاویہ کہتے ہیں قصرت عن شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص، کینچی نما کوئی آلہ لیا، اس سے حضور کے بالوں کو تراشا، پھر بالوں کو تراشنے کے بعد ایک بال بھی حضرت معاویہ نیچے نہیں گرنے دیا، نبی کے سارے بالوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا، اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا۔ اور یہ صحابہ کی عادت تھی، نبی کے جسم کا بال صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، نیچے۔ وہ سیدنا حدیبیہ کا واقعہ یاد کیجئے، عروہ بن مسعود ثقفی چوری چوری ویکھن آیا، ابھی حالت کفر میں مسلمانی وہ اپنا نہیں بیگانہ ہے، میں دیکھتوں تو صحیح اس کے مرید پیر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مرید اور پیر کا تعلق ایسا ہے، تو چوری چوری دیکھ رہے ہیں۔ جانے کے بعد اہل مکہ کو جو صحابہ مصطفیٰ کی عقیدت بیان کری، اپنا ہوتا تو کل کو کوئی تاریخ کا گندے جراثیم سے متاثر ہونے والا کہہ سکتا ہے وہ جی مبالغہ کر دیتا ہے، ایمیں گل نو بدا چڑھا کے بیان کر چھڑے، اور بابا یہ اپنا نہیں بیگانہ کہہ رہا ہے، مشرک کی طرف سے جسوس بن کے جا رہا ہے، اور جسوس تو نقائص تلاش کیا کرتا ہے، وہ تو عیب ڈھونڈا کرتا ہے۔ جب یہ مکہ میں واپس آئے، سرداران مکہ نے کہا عروہ تو آپ ہمارا سردار ہے، بتا نبی کے صحابہ کو دیکھ کر آیا ہے، کیسا پایا ہے، ہم ان سے ڈرے کہ وہ نبی کو چھوڑ جائیں گے یا نہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا یا معاشرہ قریش واللہ جیتو کسرا فی ملکی و قیصر فی ملکی و النجاشی فی ملکی ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد۔ کاش عربی سے آپ کو واقفی ہو تو جھوم جائیں۔ کہنے لگا میں تو ملک کسرا میں گیا ہوں، میں تو روم و فارس میں گیا ہوں، میں نے کیسر اس کے ماننے والوں کو دیکھا، کسرا اس کے ماننے والوں کو دیکھا، میں ملک حبشہ میں گیا ہوں، نجاشی اور اس کے ماننے کو والوں کو دیکھا، ما رأیت احدا یحب احدا، کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ اتنی عقیدت اپنے بڑوں سے کرتے ہو، کحب اصحاب محمد، جیسے محمد کے مرید اپنے پیر سے کرتے ہیں، جیسے وہ شاگرد اپنے معلم اور استاد سے کرتے ہیں۔ کہنے لگا دیکھا کیا ہے، وہ بیگانہ کہہ رہا ہے، میں نے دیکھا ان کے آقا جب وضو کرتے ہیں پانی چہرے سے نیچے نہیں گرتا، پیغمبر کے صحابہ تلیوں کو آگے کر دیتے ہیں، وہ داڑھی سے پانی گرتا ہے تو کسی نہ کسی یار کے ہاتھ پہ گرتا ہے، بازو سے پانی نیچے نہیں گرتا، ہاتھوں سے پانی نہیں نیچے گرتا، وہ جب بھی گرتا ہے وہ اپنے دامن کو پھیلا لے دیتے ہیں، وَلَا يَتَنَخَّمُ نُخَامًا إِلَّا تَلَقَّوْهَا فَتَلَقُوا بِهَا عَلَى وُجُوهِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ۔ کون سا موضوع چھڑ گیا ہے، میں یہاں کیا کہوں، وہ بیگانہ کہہ رہا ہے، محمد تو کھنگار آتا ہے، لعاب آتا ہے، تھوک نکلنے لگتا ہے، تو نبی کے دیوانے پروانے مستانے جانثار وفادار وفادار آگے اپنی تلیاں کر لیتے ہیں، اس کا لعاب بھی تلیوں پہ گرتا ہے، پھر اپنے نبی کو لعاب لے کر نیچے نہیں پھینکتے، فَتَلَقُوا بِهَا عَلَى وُجُوهِهِمْ، وہ اپنے نبی کے لعاب کو چہروں پہ مل لیتے ہیں، جسموں پہ مل لیتے ہیں، جس کو لعاب نہیں ملتا وہ اپنی تلی کو دوسرے کے ہاتھ پہ مل کر تبرک حاصل کرتا ہے، اور جس کا حال یہ ہے وہ کٹ تو سکتے ہیں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ تم ان سے لڑنے جا رہے ہو، ان کو ڈرانے جا رہے ہو، اور ایک بات اور اس نے کہی جو میں نہ بتاؤں تو میرا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا، بیگانہ کہہ رہا ہے، آزما درست کر کے سننا۔ وہ کہنے لگتا اسٹیج پر تشریف فرما، اپنے تمام بڑے علماء کی توجہ چاہتے ہوئے پوری ذمہ داری سے اپنا موقف عقیدہ رس کرنے لگا ہوں، وہ بیگانہ ہے، حالت شرک میں ہے، وہ بیان کرتا ہے اذا تکلم نہیں سمجھ آئی پھر بھی بولو، اذا تکلم جب محمد بولنے لگتے ہیں، حکمت کے موتی رولنے لگتے ہیں، خافضوا اصواتہم، تو نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرتے، سارے کے سارے اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں۔ بیگانے نے بتایا نبی کی موجودگی میں آواز کو اونچا کرنے کی اجازت نہیں، آج بھی روزہ میں لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو خبردار نبی
की आवाज से ऊंचा ना करना। बड़ी अजीब बात है, मैं कहूँ नबी यहाँ है, बोलूं भी खुद, मैं कहूँ नबी मौजूद है, मिंबर पे खुद चढ़ जाऊं, मैं कहूँ नबी यहाँ है, कुर्सी पे खुद बैठ जाऊं, और जिनके होते हुए आदम मुसल्ले पे ना जा सके, ईसा मूसा ना जा सके, तू नबी से बड़ा गया है, मानना पड़ेगा। या फिर तू नबी का बेअदब है, या फिर नबी यहाँ नहीं, वो रोजा में है। जैसे सूरज आसमान पे, रोशनी सारी कायनात पे, नबी रोजा में, रहमत का नूर सारी कायनात में। जर्रे जर्रे को जानने वाला कौन है और हर जगह पे मौजूद कौन है? हिम्मत से बोल कौन है? तो साहबे मुस्तफ़ा का हज़रत मुआविया ने बालों को काटा, नीचे नहीं फेंका, महफूज करके संभाल लिया। एक निशानी वक़ल्लम अज़फ़ारहू, एक मौका पे हुजूर के नाखूनों को तराशा। हज़रत मुआविया ने वो 5-10 उंगलियों के नाखून, मेरे नबी के मुबारक नाखूनों के तराशे, नीचे नहीं फेंके, संभाल के अपने पास रख के रख लिए। तीसरा मकाम बयान करने लगा हूँ। एक दिन वुजू करवा रहे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर ने राफा मर्रतन औ मर्रतैनी, दौराने वुजू हजरत मुआविया की खिदमत से आका जान खुश हुए, यूं नजर ऊपर उठाई, एक दफा या 2 दफा। आज नबी की आंखों में मुआविया का चेहरा है, नबी की आंखों में मुआविया की तस्वीर है, और तेरे मुकद्दर पे कुर्बान क्यों ना जाऊं। आज आपकी तरफ वो चेहरा उठा जो कभी यूं फलक की तरफ उठ जाए तो मेरा रब कह दे कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। नबी तेरा चेहरा उठाना मुझे इतना पसंद आता है, चेहरा उठाना आपका काम है, किबला बदलना रब का काम है। हुजूर ने कहा अला अक्सू का कमीसा, इधर देखें मुआविया, आज तुझे मैं मोहम्मद अपना कुर्ता ना पहनाऊं, तुझे कुर्ता ना पहनाऊं, नबी का लिबास, वसियाबा का फताहिर। बात से फिर बात निकल जाएगी, तहारत इतनी मफूल मुकद्दम किया गया है। उलमा सरफी नाफी जानते हैं, पहले फेल फिर फाइल फिर मफूल। अगर ताकीद पैदा करनी हो तो नाहव का ज़ाब्ता टूट जाता है, मफूल मुअख्खर होने की बजाय मुकद्दम हो जाता है। ज़ाब्ते की रूह से कहना चाहिए था ताहिर सियाबा का, लेकिन नबी के कपड़ों में तहारत ही इतनी है, ताकीद पैदा करने के लिए सियाब को मुकद्दम कर दिया, कहा वह सियाबा का फताहिर। और मुझे कसम है नबी तेरा कपड़ा पाक ही पाक है, ये काब का पाक कपड़ा मेरे नबी ने उतारा, फनाज़ा कमीसन, आपने कुर्ता उतारा और अपना कुर्ता मुआविया को पहना दिया। 3 निशानियां। चौथी निशानी हज़रत काब बिन ज़हीर, उन्हें पता चला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काफिर हज करते हैं। शायर सहाबी थे, हसानी साहब मौजूद हैं, हुजूर की मौजूदगी में देख देख के शार पढ़ते। हुजूर एक दिन खुश हुए, आपने अपनी कमली जो जायद हिस्सा कपड़ा जो जिस्म मुबारक पे कपड़े के अलावा लिया करते थे, कभी बिछा लिया करते, कभी आका जान उसको चादर बना के सो जाया करते, वो अपनी कमली और चादर हज़रत काब के अशार से खुश होके सना खानो तुम्हें मुबारक हो। ये वर्षा कितना प्यारा है, अल्लाह हमें अकीदत के फूल निछावर करने की और इसे इबादत समझ के पढ़ने की तौफीक दे। हजरत काब को हुजूर ने अपनी चादर दे दी। हजरत मुआविया का जमाना है, पता चला मेरे पास नबी की 3 निशानियां तो हैं ही हैं, नबी के मुँह मुबारक भी हैं, नाखून भी है, कुर्ता भी है, क्यों ना हो वो कमली और चादर भी मिल जाए। सफर किया, इनके पास पहुंचे, कहा काब मुझे पता चला है आका जान का कुर्ता आपके पास है, कहा चादर आपके पास है, कहा जी है, मुझे दे दो। कहा ये कैसे हो सकता है, मैं भी तो नबी का सहाबी हूं। हजरत काब नहीं माने, हालांकि 10,000 दिरहम की बात की गई, हजरत काब ने नहीं माना। हजरत मुआविया वापस तशरीफ लाए, फिर पता चला हजरत काब का इंतकाल हो गया है, आका जान की वो चादर हजरत काब की औलाद के पास आ गई है। दोबारा सफर किया, हजरत काब के बेटों के पास गए, हजरत मुआविया ने कहा आपके पास ना अब्बा जान की निशानी है, कहा जी है। एक से बात शुरू करते करते 20,000 दिरहम का सौदा तय हुआ, 20,000 दिरहम उनको दिए। आज के दौर की करोड़ों और अरबों रकम बनती है। नबी की ये चौथी निशानी लेकर भी हजरत मुआविया आगे नारोवाल वालों आखिरी बात कह के बात खत्म हो रही है, पूरी बात का मगज कर रहा हूँ। हजरत मुआविया ने चारों को अपने पास संभाला। कभी ईद का मौका आता, अहम बात मौके
آتے تو منبر پر اس کرتے کو پہن کے آ جایا کرتے, نبی کی کملی کو اپنے جسم کی زینت بنا لیا کرتے. فلما حضرتہ الوفات, علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا, بیماری کی شدت ہو گئی, تو اپنے پاس والوں کو وصیت کی, اوصالی بنی ہی ان یکفنا فی ثیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جب میں موت کا ذائقہ چکھ لوں مجھے قبر کی بطال میں اتارنے لگو, یہ میرے نبی کے منہ مبارک ہیں جن کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, انہیں میرے لبوں کی زینت بنا دینا, انہیں میری آنکھوں کا کجلا بنا دینا, میرے نبی کے ناخنوں کو لو میرے سجدے کی پیشانیوں پہ رکھ دینا, میری نماز کی جگہوں پہ رکھ دینا, اور کفن کا کپڑا بعد میں ڈالنا, نبی کے کرتے کو پہلے ڈالنا, کفن کی چادر بعد میں ڈالنا, اس مبارک کپڑے کو جسے قرآن و صحابہ کا فطاہر کہے اسے پہلے ڈالنا. چنانچہ سن 60 ہجری میں دمشق کے اندر آپ کا انتقال ہوا, اس وقت سے نبی کی یہ نشانیاں آپ کے جسد اقدس کے اوپر ہیں, قیامت کا دن آئے گا. اللہ کے رسول کی حدیث میں وسعت ڈال کے اپنی محبت عرض کرنے لگا ہوں. آقا جان فرماتے ہیں تحشرون کما تموتون, جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے, جیسے انتقال ہوگا ویسے حشر ہوگا. تو اس حدیث سے مجھے یہ نقطہ سمجھ آیا جو میرے اپنے ضمیر کا اظہار ہے, میں نے کہیں پڑھا نہیں, کسی سے سنا نہیں, لیکن معتبر جگہوں پہ سنایا, یہاں بھی سنا رہا ہوں. غلطی ہو تو میری تصحیح کر دیجئے. حافظ قرآن اٹھے گا تو حفظ کے لباس میں, قاری اٹھے گا قرات کے لباس میں, محدث اٹھے گا حدیث کے لباس میں, مفسر اٹھے گا تفسیر کے لباس میں, حاجی اٹھے گا حجاج کے لباس میں, سناخہ اٹھے گا اپنے لباس میں, عالم اٹھے گا علم کے لباس میں. جب باری میرے آپ کے مرشد کی آئے گی 64,65,000 مربع میل پر جو آدھی دنیا سے زیادہ حصہ بنتا ہے, علم اسلام بلند کرنے والے, یہ آپ کا افغانستان کابل کندھار تک اپنی فوجیں لے کر آنے والے, یہ پشاور کا درہ خیبر یہاں تک اسلام کے جھنڈے گاڑنے والے, کافے وہی امام تدبر و سیاست فاتح عرب و عجم حضرت امیر معاویہ کی, جب آپ اٹھیں گے حفظ کا لباس بھی ہوگا, قرات کا لباس بھی ہوگا, حدیث کا لباس بھی ہوگا, تفسیر کا لباس بھی ہوگا, سنت کا لباس بھی ہوگا, پیغمبر کا حقیقی اصلی لباس بھی ہوگا.